پروگرام نیوز واچ میں ناظرین آپ کو خوشامدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی کہ کچھ روز پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے گھر کے باہر کچھ لوگ ایک بچی چھوڑ گئے تھے، جس کے بارے میں ابتدائی طور پر تو اس کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی کہ آیا یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بیٹی ہیں یا نہیں، لیکن اب یہ اطلاعات آئی ہیں کہ اس کے ڈی این اے ٹیسٹ کے مطابق رحمان ملک جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بیٹی ہی ہیں۔ اس بیٹی کے ملنے پر ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اہل خانہ نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا ہے، اور ایک عرصے بعد ان کو ان کی بیٹی ملی ہے۔ کیا صورتحال رہی اور اہل خانہ کا کہنا کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے دنیا نیوز کے نمائندے بابر سلیم سے۔ جی بابر، ذرا احوال بتائیے کہ یہ بچی کو کون چھوڑ گیا تھا، کیا اس بارے میں کچھ بات سامنے آئی ہے؟ کیونکہ کہا گیا تھا کچھ نامعلوم افراد چھوڑ گئے تھے، اور اس پر اہل خانہ کا کیا کہنا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی؟ بچی کو نامعلوم افراد کراچی میں گلشن اقبال کا علاقہ ہے جہاں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی رہائش گاہ ہے، وہاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ وہاں پر پہلے دن سے یہ معاملہ جو ہے یہ مسٹری بنا رہا۔ اس بچی کو وہاں ریسیو کیا گیا، اس کے گلے میں ایک کارڈ تھا جس پر ڈاکٹر عافیہ کی والدہ عصمت صدیقی کا نام لکھا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد سے میڈیا اس بچی کو تلاش کرتا رہا ہے مستقل، تاہم آج تک اس بچی کو شو نہیں کیا گیا تھا۔ تاہم ڈی این اے کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ایف آئی اے اور کراچی پولیس کے اعلیٰ حکام جو ہیں وہ اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ بچی کس طریقے سے اور کن لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ اس گھر تک پہنچائی گئی ہے۔ اب ڈی این اے کی رپورٹ چونکہ آ چکی ہے اور اس میں یہ چیز بہت کلیئر ہے کہ یہ بچی جو ہے یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بیٹی ہے۔ یہ وہی بچی ہے مریم جس کو کہ تلاش کر رہے تھے پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے۔ اس کے مل جانے کے بعد اب کئی سوالات نے خود بخود جنم لے لیا ہے، جس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت خود کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حلیف قرار دیتی ہے۔ اب اگر پاکستان حلیف ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تو یہ بچی کہاں رہی اتنا عرصہ؟ بابر یہ بتائیے کہ اس بچی کے ملنے پہ جو ڈاکٹر عافیہ ہیں ان کے اہل خانہ کا کیا کہنا ہے، ڈاکٹر فوزیہ کا کیا کہنا ہے، ان کی والدہ کا کیا کہنا ہے؟ یہ یقینی طور پہ کسی بھی خاندان کے لیے بہت خوشی کا لمحہ ہوتا ہے جب کوئی بچڑا اپنا مل جاتا ہے، اور یہی واقعہ یہاں آج ہوا ہے۔ اس وقت ڈاکٹر فوزیہ جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں۔ وزارت داخلہ کے جو اعلیٰ لوگ ہیں، جو اعلیٰ حکام ہیں، افسران ہیں، ان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، وہ وہاں ان کے ساتھ موجود ہیں۔ تاہم کراچی میں ان کی والدہ اور ان کا بیٹا جو ہے ڈاکٹر فوزیہ کا اور ڈاکٹر عافیہ کا، دونوں وہ جو ہے وہ کراچی میں تھے۔ ان سے بات ہوئی ہماری، ڈاکٹر فوزیہ کے بیٹے نے آج مٹھائی تقسیم کی ہے گھر کے باہر، اہل محلہ نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ بشمول کراچی میں تقریباً تمام لوگ، اکثریت جو ہے کراچی کے شہریوں کی، وہ اس چیز پر خوش تھی۔ بہت شکریہ بابر سلیم، بہت شکریہ بابر سلیم، ہمیں بتا رہے تھے کہ اہلیان کراچی نے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اہل خانہ نے اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بیٹی مریم مل گئی ہے۔ دوسری طرف کراچی میں آج سندھ انویسٹمنٹ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اور اس انویسٹمنٹ کا جو انعقاد تھا وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کیا گیا ہے۔ اس میں مختلف سیکٹر سے لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے۔ اس کے حوالے سے جو آئل اینڈ گیس کے سیکٹر سے وہاں سے بھی لوگ شامل ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ ڈیری فشریز سے بھی لوگ شامل ہوئے، اور ایگرو بیسڈ اکانومی پر تفصیل سے بات کی گئی۔ اس میں لوکل اور فارن انویسٹرز نے بھی اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اس کانفرنس کی مزید اہمیت ہم جانیں گے اپنے نمائندے ریاض این ڈی سے۔ ریاض، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو سندھ انویسٹمنٹ کانفرنس تھی اس کی اہمیت کیا تھی اور اس کا آؤٹ کم کیا ملا ہے؟ جاوید، شروع میں آؤٹ کم سے کرنا چاہوں گا بیکاز دیٹ از اے پنچ لائن۔ 5 ایم او یو سائن ہوئے ہیں، جس میں 2 ونڈ انرجی کے اوپر، ایک سولر انرجی کے اوپر، ایک ماربل کے لیے اور ایک ایگری سیکٹر کے اندر ڈیولپمنٹ کے لیے ایم او یو سائن ہوئے فارن کولیبریشن کے ساتھ۔ جہاں تک اس کی اہمیت کا سوال ہے تو سندھ کی جو ایک امپورٹنس ہے پاکستان کے اندر اور انٹرنیشنلی بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو اٹس ویری، اللہ نے اس کو بہت ہی اچھی طریقے سے پیکج کیا ہے۔ یہاں پہ دریا بھی ہے، یہاں پہ سمندر بھی ہے، یہاں پہ کھیت کھلیان بھی ہے، اور بہت ہی پوٹینشیل ہے ہیومن ریسورس کا بھی، اور انہی ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے یہ پیکج کیا سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ نے اور اسے انویسٹمنٹ کے لیے پیش کیا۔ نا جو طریقہ کار تھا ان کا وہ سلائٹلی ڈفرنٹ تھا، وہ اس طریقے سے کہ انہوں نے خود سے پہلے فیزیبلٹیز بنائی کہ کون سا شعبہ کتنا ریٹرن آپ کو دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو پریزنٹ کیا۔ بڑی تعداد میں ڈپلومنٹس، لوکل جو انویسٹرز ہیں انہوں نے، انٹرنیشنل انویسٹرز،
سب نے شرکت کی اور اوور آل ایک جو فیکٹر نظر آیا یہاں پر اس پوری کانفرنس کے دوران میں وہ فیل گڈ فیکٹر تھا. ایوری بڈی جو ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں اور کتنا ہمارا جو پوٹینشیل ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ کتنا زیادہ ہے. تو جو مقصد تھا ان اے نٹ شیل وہ یہ کہ سندھ کا جو انویسٹمنٹ پوٹینشیل ہے اس کو اجاگر کیا. بہت شکریہ ریاض اینڈی، ہمیں سندھ انویسٹمنٹ کانفرنس کی تفصیلات بتا رہے تھے. دوسری طرف اطلاعات آ رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات کی ریاست راس الخیمہ سے 5 پاکستانی ڈاکٹرز لاپتہ ہو گئے ہیں. اطلاعات کے مطابق یہ ڈاکٹرز وہاں پر مختلف لیکچرز دینے یا سمپوزیم یا کانفرنسز میں جاتے تھے، لیکن جب ان کی واپسی ہونی تھی اب کئی دن گزر گئے، یہ لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں اور ان کا کسی کو کوئی پتہ نہیں اور اپنے خاندان سے بھی ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا واقعہ ہوا ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا نیوز کے انچارج انویسٹیگیشن سیل نصیر واہگہ. بہت شکریہ نصیر، یہ واقعہ کیا ہوا ہے، یہ کون لوگ ہیں، کچھ کیا اطلاعات اس بارے میں سامنے آئی ہیں؟ جاوید صاحب، ان میں ایک بہت اہم ڈاکٹر شامل ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر ایاز علی خان. یہ شیخ زید ہاسپٹل کے ڈینٹل کے شعبہ کے سربراہ ہیں. اس کے علاوہ ایک یونیورسٹی ہے رفا انٹرنیشنل، اس کی ایک برانچ اسلام آباد میں ہے اور دوسری راس الخیمہ UAE میں. ٹھیک. ڈاکٹر ایاز علی خان اپنے ایک ٹیم کے ساتھ جب وہاں پہنچے، یہ پاکستان سے 31 مارچ کو روانہ ہوئے ہیں اور ان کی واپسی 7 اپریل کو ہونی تھی. لیکن جو ہم نے ابھی تک انویسٹیگیٹ کیا ہے، ایاز علی خان کی آخری بات چیت پچھلی اتوار کو اپنی اہلیہ سے ہوئی اور اس کے بعد منڈے سے یعنی سوموار سے ان کا کوئی رابطہ اپنے گھر والوں سے نہیں ہے. پھر یہ پتہ چلا کہ 5 ڈاکٹرز کو کسی خفیہ ایجنسی نے وہاں سے اٹھا لیا ہے اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ لوگ کہاں گئے ہیں. اچھا، آپ کا رابطہ ہوا ہے ان کے گھر والوں سے کسی سے، یا پھر پاکستانی حکومت کے نوٹس میں یہ بات آئی ہے؟ کیونکہ دبئی میں جو کونسلیٹ ہے یا جو سفارت خانہ ہے ہمارا ابو دھابی میں، اس سے کوئی رابطہ ہوا، ان کے علم میں کوئی بات یہ آئی ہے؟ جاوید صاحب، ابھی تک یہ کسی بھی سفارت خانے یا حکومتی سطح پر بات نہیں آئی کیونکہ ان کے گھر والے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں اور وہ کسی کو بتانے سے گریز کر رہے ہیں. اس پورے واقعے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو 2 لوگ انہوں نے رہا کیے وہ ابھی تک کوئی بھی بات بتانے سے گریزاں ہیں اور ابھی تک ڈاکٹر ایاز علی خان کا اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ راس الخیمہ میں بہت ساری خفیہ ایجنسیاں موجود ہوتی ہیں اور اس طرح کے واقعات اکا دکا پہلے بھی وہاں رونما ہوتے رہے. اچھا، یہ ان میں سے کچھ لوگ واپس بھی آئے ہوئے ہیں؟ ان میں سے ابھی تک کوئی شخص پاکستان نہیں آیا. جن 2 لوگوں کو انہوں نے رہا کیا ہے وہ لوگ بھی ابھی تک وہیں UAE میں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ نصیر واہگہ، ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ پاکستانی جو ڈاکٹرز لاپتہ ہیں ان میں سے 2 ابھی تک جو لاپتہ بھی ہیں ان میں سے 2 وہاں سے تو نکل گئے ہیں لیکن پاکستان نہیں پہنچے. ابھی تک ان کا کوئی رابطہ اپنے خاندان سے بھی نہیں ہوا اور نہ ہی یہ بات حکومت کے علم میں ہے. وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.